بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے منسوب ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اس میں خداوند عالم نے اپنی رحمتیں، برکتیں نازل کی ہیں، جس کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ جو شخص بھی ماہ رمضان کو ترک کر لے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسی سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا تم پر واجب ہے، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو پھر رمضان کا اختتام ہے۔ اسی سلسلے میں اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن کی اس آیت کے سلسلے میں کہ جس میں الحلہ استعمال کیا گیا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہی الحلۃ الشہور فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَرَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ۔ یعنی الحلہ سے مراد یہاں پر ہلال ہے، چاند ہے، کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو تو افطار کرو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رؤیت ہلال سے مراد کیا ہے؟ آیا رؤیت ہلال سے مراد فقط آنکھوں سے چاند دیکھنا ہے، یا پھر دوربین کے ذریعے سے یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے چاند دیکھنا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض فقہا اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ فقط رؤیت ہلال آنکھوں کے دیکھنے سے صادق آئے گی، یعنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن بعض علماء اور فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ رؤیت مطلقہ ہے، خواہ چاند کو آنکھوں سے دیکھا جائے یا دوربین کے ذریعے سے یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے یا کسی دوسرے ذرائع سے چاند کو دیکھا جائے، تو اس سے پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ رؤیت ہلال کے لغوی معنی ہے چاند کو دیکھنا، اس کا نظارہ کرنا اور اس کو جاننا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے، چاند کے دیکھنے سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کے اوپر بہت سے امور موقوف ہیں، مثلا عبادات، روزہ، شبہ قدر اور ائمہ علیہم السلام کی ولادت و شہادت کی مناسبت۔ رؤیت ہلال کے سلسلے میں ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پہلی تاریخ میں چاند دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی چاند کو موٹا اور بہت بڑا دیکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امکان ہے کہ یہ چاند پہلے دن کا ہو
یعنی آج دوسری تاریخ ہو۔ تو اس سلسلے میں جو علم فلکیات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ 17 گھنٹے کی عمر کا چاند دکھائی دے سکتا ہے۔ اگر 17 گھنٹے سے کم ہے تو پھر چاند کا دکھائی دینا مشکل ہے۔ اس لحاظ سے اگر جس تاریخ میں ہم چاند دیکھ رہے تھے اس وقت چاند کی عمر 15 گھنٹے کی تھی تو پھر چاند کا دکھائی دینا مشکل تھا، لیکن دوسرے روز 24 گھنٹے اس میں جوڑنے کے بعد 40 یا 41 گھنٹے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ یقینی ہے کہ چاند بڑا دکھائی دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کے موٹے ہونے سے اور بڑے ہونے سے اس سے پہلی تاریخ یا دوسری تاریخ کہ یہ دوسری تاریخ ہے یہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔